تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ کسی کے موت کا تبصرہ کی بجائے اپنی موت کو یاد کرے اور اپنی زندگی کے اچھے اختتام کی دعا کرے۔ انسان کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عمر کے اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بہ قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ جب سے ڈسا ہے سہاروں نے، لاٹھی بھی سانپ نما دکھتی ہے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی تھی۔ اس چیونٹی کو رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔